أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے. شیطان نے ان کے کام انہیں بھلا کر کے دکھلائے اور صحیح راستے سے روک دیا، اور وہ جس کی وجہ سے ہدایت پر نہیں آئیں گے. یہ سورہ نمل کی 24 نمبر کی آیت ہے. ہدہد پرندے کا ذکر ہو رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اسے اپنی مجلس میں نہیں پایا تو سوال کیا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے؟ اسے تو میں سخت سزا دوں گا. پھر ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ میں تو ایک نئی خبر آپ کے لیے لایا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہ ہو. تو پہلی خبر جو اس نے دیا وہ یہ کہ میں ایسی جگہ گیا جہاں پر ایک عورت حکمرانی کر رہی تھی اور اس کا تخت بہت بڑا تھا. یہ نئی اور پہلی خبر تھی. دوسری خبر کیا دیا کہ وہاں پر لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نبی تھے، توحید کے داعی تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے، اور ایسی سلطنت کے ہوتے ہوئے سورج کی عبادت ہو تو یہ تعجب خیز خبر تھی. اور پھر اس نے یہ بھی کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. چونکہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت جہاں بھی ہوتی ہے تو شیطان اس برے عمل کو سجا سنوار کر پیش کرتا ہے. کسی مشرک سے، کسی بدعتی سے، دہریے سے، ملحد سے جب آپ اس کے عمل کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اسے برا نہیں سمجھتا ہے. جتنی بدعتیں ہیں شیطان بدعتیوں کی نگاہ میں انہیں سجا کر پیش کرتا ہے، اور وہ دین اور اجر سمجھ کر کے کرتے ہیں ہمیشہ سے، کیونکہ شیطان سجا کر پیش کرتا ہے تاکہ اس پر قائم رہے، اس کی دعوت دیں اور اسی پر وہ مرے. تو کہا کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے، برے عمل کو شیطان نے سجا کر کے پیش کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. ان لوگوں کی مثال دی، واقعہ بن گیا. کیا انہیں نہیں دیکھا آپ نے جس کی نگاہ میں اس کا برا عمل سجا کر ایسا پیش کر دیا جاتا ہے کہ اس برے عمل کو ہی وہ نیکی سمجھنے لگتا ہے. جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ اپنی برائی کو اچھائی سمجھتا ہے. اس لیے گناہگار کی دو صورتیں ہیں. ایک گناہگار جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ ہدایت کی طرف لوٹے گا، توبہ کر لے گا. لیکن جو گناہ کو نیکی سمجھے گا وہ کیسے لوٹے گا؟ تو اللہ کے کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شرک، یا نبی کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا، یہ ایسا گناہ ہے جس پہ چلنے والا اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنے لگتا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا اور وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے. یہ دوسری خبر تھی. ان دونوں خبروں میں چونکہ ایک نئے ملک سے اس نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی. پہلی جو چیز تھی کہ سورج سجدے کے لیے نہیں بنا ہے. سورج اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور مخلوق کبھی خالق کا درجہ نہیں پا سکتی. مسلمانوں کے بارے میں جو مشہور ہے کہ سورج کی عبادت کرنے سے عید کا چاند ہے، بقرعید کا یا رمضان کا، تو یہ غیر مسلموں کی غلط فہمی ہے. ورنہ سورج اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. لیکن اس کے باوجود قدیم زمانے سے سورج کی پوجا ہوتی آئی ہے اور آج بھی ہوتی آئی. سورج کی پوجا ہوتی ہے، آگ کی پوجا ہوتی ہے، چاند کی پوجا لوگ کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، بندر کی کرتے ہیں،
اور زہریلے سانپوں کی بھی پوجا ہوتی ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو دشمن ہے اس کی بھی پوجا اور عبادت کرتے ہیں لوگ. یہ ایک مسکین مخلوق ہے سمجھ لو, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے, اس سے بڑا مسکین اور فقیر کون ہے. لیکن سورج کی بھی پوجا ہوتی رہی ہے. دوسری چیز, تیسرا مسئلہ کہ انسان ہو یا جنات, چرندہ ہو یا پرندہ, فطرت سب کی اچھی ہوتی ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا, یعنی توحید ہی پر آدمی پیدا ہوتا ہے. ہدہد ایک پرندہ تھا, کہیں پر اس نے درس اور کلاس یا کورس نہیں کیا تھا, لیکن جب اس نے سورج کا سجدہ کرتا ہوا دیکھا تو تعجب کے ساتھ ان کو بیان کیا. یعنی فطرت سلیمہ اللہ کی ساری مخلوق کے اندر ہوتی ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض, کیا تم نہیں جانتے, نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. ستارے, سورج, چاند, یہ پرندے, وکثیر من الناس, اور بہت زیادہ لوگ. یعنی لوگوں میں نافرمان ہیں, مگر ستارے, سورج, چاند, پرندے, چرندے, ان میں نافرمانی نہیں پائی جاتی. ان کی فطرت صاف ستھری ہے. چوتھا مسئلہ, اللہ کی تسبیح جس طرح انسان بیان کرتا ہے اسی طرح جانور اور پرندے بھی بیان کرتے ہیں. پانچواں مسئلہ جو اس نے حدود نے خبر دی ان 2 آیتوں میں, کہ اس زمین پر سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کریں. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية, بدترین مخلوق جو اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک کریں. چھٹا مسئلہ, اگر آدمی کا عمل اچھا ہے تو اس کو سراہا جائے گا, اس کی تعریف کی جائے گی. برا ہے تو اس کی برائی کو واضح کیا جائے گا. ہمارے ہاں عوام میں غلط فہمی, ارے اپنا کام کرو, کسی کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے, اس سے نقصان پہنچے گا. کسی شخص کی ذات کی نجی برائی کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے. وہ برائی جو دعوت کے طور پہ پھیل رہی ہے اس کو نہ بیان کریں گے تب تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کو تو بیان کرنا فرض اور ضروری ہے, جس کے ذریعے لوگوں میں گمراہی پھیلے, لوگوں میں بے دینی پھیلے. ساتواں مسئلہ کہ ہر برے عمل کو شیطان سجاتا ہے. جیسے آپ کوئی گناہ کریں گے, چوری کریں گے, بدکاری کریں گے, خیانت یا کسی بھی غلط راستے پہ جائیں گے تو شیطان تسلی دے گا اور اس برائی کو سجا سنوار کر پیش کرے گا تاکہ آپ اس سے باہر نہ نکلنے پائیں. یہ شیطان کا کام اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے. آٹھواں مسئلہ, شیطان کا ایک حربہ اور ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے روک دے. اور سیدھے راستے سے کب روکے گا؟ جب غلط راستے کو وہ سجا کر کے سنوار کر کے پیش کرے گا. فصدہم عن السبیل. نواں مسئلہ, جب کوئی غلط کو صحیح سمجھے گا تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس کو کیا ملے گا؟ فہم لا یہتدون, ہدایت سے محروم ہو جائے گا. کیونکہ غلطی کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے تو پھر صحیح کو غلط سمجھے گا تو ہدایت کہاں سے پائے گا؟ آج یہی صورتحال ہے نا کہ جو شخص بدعت کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, وہ اپنے عمل کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. اور یہاں تک بد نصیبی پہنچ گئی کہ آج امت کے سلف صالحین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کو بھی لوگ آج غلط اور برا بیان کر کے پیش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو برائی کو اچھائی سمجھیں, غلط راستے کو صحیح سمجھیں گے تو پھر ہدایت سے وہ محروم ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں امن, امان اور عافیت عطا فرمائے اور حق کو حق سمجھ کر کے اس کی پیروی کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر کے اس سے دور رہنے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.